ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد جس مقدس آیت مبارکہ کی تلاوت کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا، اس پر گشائی سے قبل نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے طور پر درود پاک کا ورد کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ علیہ الصلاۃ والسلام. خدا کے فضل سے میں ہوں فدائے شاہ سمنانی. خدا کے فضل سے میں ہوں فدائے شاہ سمنانی. بھلا کیوں کر نہ ہو مجھ پر عطائے شاہ سمنانی. بھلا کیوں کر نہ ہو مجھ پر عطائے شاہ سمنانی. سامعین محترم، میں آپ تمام حضرات کو سے محکوم اشرف کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. سامعین محترم، سیدنا محکوم اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ کی اس بار 636واں سے مبارک ہے. سامعین محترم، میں نے ابھی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو آگاہ فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو خبردار کر رہا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ. جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جسے اولیاء اللہ کہتے ہیں، نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غم اور خوف سے محفوظ و معمول رکھتا ہے. اب ذرا غور کریں، تقاضائے بشری کے طور پر جب انسان ہے تو غم بھی لاحق ہوگا، خوف بھی لاحق ہونا ضروری ہے. لیکن ان اللہ کے برگزیدہ بندوں کو پھر غم اور خوف کیوں نہیں رہتا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ تقاضائے بشریت تو یہ ہونا چاہیے کہ ان کے دل میں غم بھی اور خوف بھی لائی. اللہ تبارک و تعالی آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے وَلَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں دنیا میں بشارتیں دیتا ہے اور آخرت کی خوشخبریاں دیتا ہے. تو اللہ والوں کے لیے دنیا اور آخرت یکساں ہے. وہ آنکھ بند کرتے ہیں تو اللہ کی تجلیات کا دیدار کرتے ہیں. وہ آنکھ بند کرتے ہیں تو لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں. وہ آنکھ بند کرتے ہیں تو جس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، لوح محفوظ میں مطالعہ کر کے کہتے ہیں کہ تمہاری قسمت میں اولاد نہیں. اللہ تمہیں اولاد نہیں دے گا، لیکن مانگنے والوں کی ادا دیکھیں. وہ کہتا ہے حضور اگر میری قسمت میں اولاد ہوتی تو میں آپ کی بارگاہ میں نہ آتا، وہ تو مجھے مل کے نہیں رہتی. میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے حاضر ہوں کہ مجھے اولاد چاہیے. تو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ پاک کا برگزیدہ بندہ جسے اولیاء اللہ کہتے ہیں، اگر وہ کسی بات کی قسم کھا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں. جو اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ عمل کرتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور تاریخ میں دو ایسے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے ترک سلطنت کیا. تاریخ
کو اختیار کیا. ایک حضرت ابراہیم بن ادم اور دوسرے سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی صاحب. آج جن کا عرص مقدس کچھوچا کی سرزمین پر منایا جا رہا ہے اور آپ جلیل القدر بزرگ ہیں. آپ کی ولادت بھی ایک کرامت ہے. آپ کے والد محترم حضرت ابراہیم اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت خدیجہ. کافی دنوں تک اولاد نہ ہونے کی وجہ سے دعاؤں میں آپ رو رو کر دعائیں کرتے رب کی بارگاہ میں اولاد کی تمنا لیے ہوئے اور رو رو کر دعائیں کرتے ہیں مولا اولاد عطا کر، مولا اولاد عطا کر دے. لیکن ایک دن ایک بزرگ ہے جسے مجذوب کہا جاتا ہے. شریعت میں مجذوب مرفوع القلم ہوتا ہے. جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ مرفوع القلم ہوتا ہے. مجذوب ہے، بزرگ ہے، آتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں اولاد چاہیے. اب جنہوں نے دعاؤں میں اولاد کی تمنا کی ہو، جنہوں نے رو رو کر دعائیں کی ہو اولاد کے لیے، اور اس کے سامنے آ کر کوئی کہے تمہیں اولاد کی طلب ہے، تمہیں اولاد چاہیے، تو وہ شخص کتنا مسرور ہوگا، وہ شخص کتنا خوش ہو جایا کرے گا اس بات کو سن کر. اور اس ولی اور مجذوب نے کہا کہ اللہ تمہیں دو بیٹا. سبحان اللہ. اس مجذوب نے کہا اللہ تمہیں دو بیٹا عطا فرمائے. اور ذرا غور کریں، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جب وہ کسی بات پر قسم کھا لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی قسم کو پورا فرماتا ہے. آپ نے کہا دو بیٹے ہوں گے، ایک کا نام محمد اشرف ہو اور ایک بیٹے روایتوں میں آیا ہے کہ ایک بعض جگہ لکھا ہے کہ عارف نام ہے، بعض جگہ لکھا ہے کہ عارف نام ہے. دو فرزند حضرت ابراہیم کے دو فرزند. جب ولادت ہو گئی اور اس بزرگ نے جو ملک سمنان تھا ان تمام گلی کوچوں میں آپ کی آمد کی بشارتیں دیتے تھے کہ ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کا پیارا بندہ، اللہ کا نیک بندہ تشریف لایا. اور جب آپ کی ولادت ہو گئی، ولادت کے بعد آپ 7 سال کی عمر میں اپنے والد ماجد حضرت ابراہیم سے آپ نے دینی علوم حاصل کیے اور 7 سال میں آپ نے کلام مقدس کا حفظ بھی کیا. اور کلام مقدس کی جو 7 قراتیں ہیں اسے قرات سبا کہتے ہیں، اس کے ساتھ آپ نے کلام مقدس کا حفظ مکمل کیا. اس کے بعد پھر 7 سال میں آپ نے علوم متداولہ، جسے عالم کہہ لیں، فاضل کہہ لیں، مفتی کہہ لیں، یہ تمام علوم فقہ، درس و حدیث، یہ تمام چیزیں آپ نے پھر 7 سال کی عمر میں حاصل کر لی. گویا کہ 14 سال کی عمر میں آپ کی تعلیم مکمل کی. اس کے بعد 15ویں سال میں جب آپ پہنچے، آپ کے والد ماجد حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا. پھر سلطنت کی ذمہ داری، سمنان کی سلطنت کی ذمہ داری اور باغدور آپ کے کندھوں پر آ گئے. آپ نے خداداد صلاحیتوں کے ذریعے اس کو بخوبی انجام دیا. 10 سال تک آپ نے سلطنت سمنان کی بادشاہ کی. اس کے بعد 10 سال کے بعد ایک دن حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ تم اب سلطنت کو چھوڑ کر اپنے پیر مرشد کی جستجو میں لگ جاؤ. صبح ہونے کے بعد پھر آپ نے اپنے والدہ ماجدہ سے کہا کہ میں جو ہے سلطنت کی ذمہ داری سے برطرف ہونا چاہتا ہوں. پھر آپ نے اپنے چھوٹے بھائی کو سلطنت کی باغڈور دی اور آپ اپنی والدہ سے اجازت لینے گئی. اجازت لینے کے لیے اپنی والدہ سے گئے اجازت لینے کے لیے. تو آپ کی والدہ ماجدہ نے کہا کہ تنہا تنہا مت نکلو، لوگ کیا کہیں گے کہ بادشاہ وقت ہو کر تنہا جا رہا ہے. آپ کچھ محافظوں کو لے لو، کچھ وزراء کو لے لو، کچھ عمراء کو لے لو. اس شان کے ساتھ نکلو ملک سمنان سے کہ جب رعایا اور پبلک دیکھے تو رعایا اور پبلک کو یہ محسوس ہو کہ بادشاہ کسی مہم کے لیے جا رہا ہے. آپ کے والدہ ماجدہ کی
नसीहत पर अमल किया और हमारा वज़रा को साथ लेकर, लश्करों को साथ लेकर आप मुल्क सिमरा से पापयाना निकल चलते रहे। जैसे जैसे मंजिलें आती रही, आपने एक एक काफले को रुखसत किया। आप कोच मकाम पर पहुंचे, तो वहां पहुंचे तो एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई और वहां 3 दिन क़याम फरमाया। 3 दिन क़याम फरमाने के बाद फिर उन्होंने कहा कि मेरा भाई शेख अलाउल हक मंडवी तुम्हें याद कर रहा है, वो मुंतज़िर है तुम्हारे, तुम यहाँ से उनके लिए रवाना हो जाओ। फिर वहाँ से चलते हैं, वहाँ से चलने के बाद फिर दिल्ली होता हुआ फिर आप बिहार होता हुआ वहाँ से फिर बंगाल की सरजमीन पहुँचे। और रास्ते में जिन जिन बुजुर्गों से आपकी मुलाकात हुई, उन तमाम बुजुर्गों से आपने इक्तिसाब फैज़ हासिल किया। जो भी रूहानी अमानतें थी वो आपके सुपुर्द की। और आप जब वहाँ से चले और बिहार होता हुआ शेख मोहिउद्दीन याह्या बुनेरी के पास गए, फिर वहाँ से आप जब रुखसत हुए पंडवा शरीफ के लिए, जहाँ आपके पीर व मुर्शिद आपके मुंतज़िर थे, जब आप मुल्क समनान से निकले थे तो उसी वक्त से आपके पीर व मुर्शिद इंतज़ार में थे। आप मुल्क समनान से निकले और बंगाल पंडवा शरीफ तक पहुँचने में आपको 2 साल लगे। कितने साल लगे? आज लोग हैरत करते हैं कि पैदल सफर कैसे कर लेंगे। शिहाब के बारे में लोगों ने बहुत कुछ कहा कि बापयादा इतनी दूर 8600 कुछ किलोमीटर का सफर करना। किसी ने कहा कि शोहरत के लिए कर रहा है, किसी ने कहा कि नामावरी के लिए कर रहा है, किसी ने जायज कहा, किसी ने नाजायज कहा। लेकिन हकीकत याद रखें, बंदे की नियतों पर उसका अमल का दारो मदार उसकी नियतों पर होता है। जब बंदा खुलूस नियत के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए निकलता है, अल्लाह की रज़ा की खातिर जब वो घर से निकलता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके रास्ते को हमवार करता हुआ नजर आता है। आज वो अपने रास्ते पर गामज़न है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें मंजिल मक़सूद तक पहुँचाए और खाना काबा के तवाफ़ और बारगाह रसूल की बात अब हाज़िर नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है। अल्लाह वालों ने बहुत सफ़र किए पैदल। पाक बयाना, कहाँ मुल्क ईरान, कहाँ हिंदुस्तान। आप तसव्वुर कर सकते हैं? आज का ये दौर है, ये जदीद आलात और टेक्नोलॉजी का दौर है। आज सफ़र आसान है, चाहे कितनी भी मसाफत हो आप चंद घंटों में तय कर सकते हैं। लेकिन आज से तकरीबन 700 साल पहले तो तसव्वुर कीजिए, इमेजिन कीजिए कि वो कितना मुश्किल तरीन सफ़र होगा। जंगलात से गुजरना पड़ता, भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करना पड़ता। रात जहाँ पर रात हो जाती, मखदूम अशरफ तमाम रात इबादत को रियाजत में गुजारते, फिर सुबह सफ़र के लिए। इस तरीके से सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सन्नानी रहमतुल्लाह अलैह ने 2 साल में आप कहाँ पहुँचे? अपने पीर व मुर्शिद की बारगाह। मुरीद हो तो ऐसा पीर की जुस्तजू के लिए 2 साल का सफर किया मुसलसल। अल्लाह अकबर। आज के मुरीद चंद घंटे के इंतजार में हकीकत व मोहब्बत खत्म हो जाती है। अगर पीर ने कहा मैं आ रहा हूँ, मेरा इंतजार करना, तो चंद घंटों के इंतजार में मुरीद उगता जाता है कि कहाँ रह गए साहब, आएंगे कि नहीं आएंगे। सर अकीदत को मोहब्बत सीखनी है और पीर की ताज़ीम सीखनी है तो सैयदना महबूब अशरफ जहांगीर सन्नानी रहमतुल्लाह अलैह से सीखे। आप जैसे ही पंडवा शरीफ में दाखिल हुए तो सैयदना अलाउल हक मंडवी फरमाते हैं कि मुझे मेरे यार की खुशबू आती है। सुभान अल्लाह, मुरीद की खुशबू आ गई पीर को। मुरीद होता है अल्लाह। और खुद सैयदना अलाउल हक मंडवी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों के हमरा आप अपने खानका से बाहर तशरीफ ले गए, इस्तिक़बाल के लिए तशरीफ ले गए। और जैसे ही दाखिल हुए और देखा, अल्लाहु अकबर, बहुत खुश हुए। और सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सन्नानी रहमतुल्लाह अलैह पालकी पर बैठा कर वहाँ से खानका में तशरीफ, और वहाँ आपने
اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں 12 سال خدمت کی. کتنے سال؟ 12 سال پیر و مرشد کی خدمت کی. پھر وہاں سے انتصاب فیض کیا, سلسلہ چشتیہ کی آپ کو خلافت عطا کی گئی. اور یہ بات ضرور یاد رکھے, یہ جتنے بھی سلسلے ہیں تمام سلسلے کی اصل اور تمام سلسلے اوپر میں جا کے ایک ہو جاتے ہیں. جس کا شجرہ نسب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے وہ شجرہ درست ہے. آپ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی حسینی سید ہیں اور آپ کا شجرہ نسب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے. تو راستے میں جتنے بھی مراحل دشوار بنائے آپ نے ان تمام کو برداشت کیا اور اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ تک پہنچے. 12 سال انتصاب فیض کیا. اس کے بعد پھر وہاں سے آپ کو اجازت ہوئی تو آپ جونپور ہوتا ہوا پھر کچھوچا شریف میں تشریف لائے. آج آپ کا جہاں مزار مقدس ہے, آپ بفیض بزرگ ہیں, جلالی بزرگ ہیں. آپ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں فیضیاب ہوئے آج تک, کیونکہ آپ کا 636 سال گزر گئے آپ کے پردہ میں, لیکن آج تک آپ کا فیض, روحانی فیض جاری ہے. اور سلسلہ اشرفیہ کے بانی آپ ہیں. یہ جو سلسلہ اشرفیہ ہے اس کے بانی آپ ہی ہیں, سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی. یہ بات یاد رکھیں کہ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے شادی نہیں کی تھی. آپ کا جو بھانجا تھا عبد الرزاق نور العین, انہی کے ذریعے سے آپ کا سلسلہ چل رہا ہے. حضرت عبد الرزاق نور العین کے ذریعے سے آپ کا سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک جاری رہے گا. الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے جتنی بھی دشواریاں برداشت کرنی ہو آپ برداشت کر لیں. یقیناً اللہ رب العزت آپ کی زندگی کو کامیاب کرے گا. ان اللہ والوں کی زندگی سے یہ ہمیں درس ملا کہ ہر چیز میں اللہ کی رضا کی جستجو ہونی چاہیے. آپ جو وہاں سے نکلے تھے پیر و مرشد کے لیے, ملک سمنان سے نکلے, چاہتے تو وہی کسی صاحب کرامت بزرگ سے آپ مرید ہو جاتے, لیکن آپ اتنی دور کی مسافت طے کی. اور اس بات کو بھی بتانا مقصود ہوگا کہ اسی سلسلے سے جڑے جس سلسلے کا شجرہ نسب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. آج پیر مریدی ایک ڈھونگ رچا پڑے, حالانکہ لفظ بہت تلخ ہے, نیلے پیلے ہرے اور نہ جانے 5 انگوٹھیاں پہن کر ولایت کا دعویٰ کرتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں, شریعت سے ہٹ کر جو بھی زندگی گزارے گا, چاہے کتنے لمبے بال رکھ لے, کتنے لمبے جبے پہن لے, ہاں, اور ہاتھوں میں کتنی انگوٹھیاں پہن لے, ولایت پر کبھی بھی فائز نہیں ہو سکتا. ایک بزرگ تھے, انہوں نے دیکھا کہ کسی نے کہا کہ ایک بزرگ تشریف لا رہے ہیں, تو سبوں کو شوق بتا کے چلو ملاقات کریں. تو آپ کو بھی شوق ہوا کہ دیکھتے ہیں ملاقات کرتے ہیں کون بزرگ. جیسے کہ آپ ملنے کے لیے گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ بزرگ مسجد میں داخل ہو رہے تو بایاں پیر رکھ رہے تھے. اللہ اکبر. تو آپ فوراً ہٹ گئے کہ یہ اللہ کا بزرگ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ جو شریعت کا پابند نہیں ہے اسے ولایت کبھی بھی نصیب نہیں ہو سکتی. مسجد میں داخل ہوں گے تو دائیں پیر داخل کریں گے, مسجد سے باہر نکلیں گے تو بایاں پیر پہلے باہر نکالیں گے. تو آپ نے اسی وقت کہا کہ یہ کوئی ولی نہیں. تو ولی وہی ہوتا ہے جو متقی ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے ان اولیاء الا المتقون, ولی وہی ہوتا ہے جو متقی ہوتا ہے. متقی کون؟ جو شریعت کا کاربند ہوتا ہے, جو شریعت پر عمل کرتا ہے, جو خود نماز نہ پڑھے وہ ولی نہیں, جو شریعت کا پابند نہ ہو وہ ولی نہیں. ہرگز ایسے پیر سے مرید نہ ہو جو نماز نہ پڑھے, ایسے پیر سے مرید نہ ہو جو داڑھی نہ رکھے, ایسے پیر سے مرید نہ ہو جس کا شجرہ نسب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلا. دوستو, یہ ضروری باتیں تھیں اور عقیدت و محبت کے جذبات کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ ہمارا جی
पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद नादिल जुल्ल बिवाली वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये औलिया किराम हकीकत में हमारे ऊपर एक एहसान है औलिया किराम का, और हमारा ये मजहबी तकाजा भी है और मोहब्बत का तकाजा भी है कि इन औलिया किराम की जब आरा से मुबारका होती है, जब इनके उर्स का मौका होता है, अगर आप चाहें तो उनकी बारगाह तक हाज़िरी दें, अगर ये भी ना कर सके तो जहाँ से भी और जिस मकाम से भी अल्लाह वालों को याद किया जाता है उसकी रूहानी मदद वहाँ तक पहुँचती है। आप सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी रहमतुल्लाह अलैह के आज अपने घर पर नियाज दिलाएंगे, यकीनन इसका फैज़ रूहानी फैज़ आपको मिलेगा। मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि उर्स के अय्याम चल रहे हैं, आज 27 तारीख है, कल 28 तारीख है, कल आखिरी दिन है उर्स का। यूँ तो आखिर अशरे में वहाँ प्रोग्राम ही चलते हैं, लेकिन उर्स का जो दिन है वो 28 मुहर्रम हराम है। तो आप तमामी औलिया किराम से मोहब्बत रखने वालों से मेरी गुजारिश है कि सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी रहमतुल्लाह अलैह की याद में आप अपने घरों में महफिल भी करें, महफिल ना कर सके तो कम से कम आप फातिहा दिलाएं सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से, ताकि रूहानी फयूज़ व बरक़ात से आप मुस्तफ़ीज़ हो। और इन अल्लाह वालों की ज़िंदगी ने हमें ये दर्स दिया कि अल्लाह की रज़ा के लिए जियो और अल्लाह की रज़ा के लिए मरो। मेरे दोस्तों, मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है खुसूसियत के साथ शरीयत का पाबंद हो जाए और नमाज 5 वक्त की मुहाफ़िज़त करें। सिर्फ जुमे में ही अल्लाह की नेमतें हम नहीं खाते हैं, जुमे के दिन के अलावा भी अल्लाह के एहसानात, अल्लाह की नेमतें हम पर झमाझम बरसती रहती हैं। तो इसलिए अल्लाह की नेमतों का शुक्रगुजार बंदा बनो और शाकिर और साबिर बंदा बनो। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद आपके साथ होगी। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात सुन्नत पढ़ें।